السلام علیکم ناظرین، منصف ٹی وی کے پروگرام راہ ہدایت میں آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان، موجود ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے مفتی محمد شوکت ثنا قاسم صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام راہ ہدایت دینی، مذہبی، شرعی، فقہی سوالات و جوابات پر مبنی پروگرام ہے، جس میں انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں یہاں سے جوابات دیے جائیں گے۔ مفتی شوکت ثنا قاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، ایک دو باتیں میں آپ کو عرض کرتا چلوں گے۔ آپ اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پہ جو ٹیلی فون نمبر دکھائے جائیں گے، اس پر آپ ہمیں ٹیلی فون کریں، کال کریں، ہم سے رابطہ کریں اور اپنے نام بتائیں، کہاں سے آپ کال کر رہے ہیں، اپنے مقام کا نام بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سوالات کو پہلے سے تیار رکھیں تو مناسب رہے گا۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے اسٹوڈیوز میں مفتی محمد شوکت ثنا قاسمی صاحب کا ایک مرتبہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں کہ الحمدللہ آج ہمارے درمیان ایک بار پھر آپ موجود ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے۔ مفتی صاحب، جیسا کہ الحمدللہ آج ماہ محرم الحرام تھی اور نئے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کس طریقے سے اسلامی سال کا اس کا ویلکم کیا جائے اور استقبال کیا جائے، اور عام طور پر ہر مہینے میں چاند دیکھنے کا اگر حل نظم ہوتا ہے تو کیا چاند دیکھنے کے بعد کیا دعا پڑھی جائے، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الگ الگ مہینوں کے حساب سے کیا دعائیں ہیں، اور پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کیا ہم نئے سال کی مبارکباد اس کے استقبال کی اسے دے سکتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر جو ہمارا عیسوی سال ہوتا ہے اس پر ہم ہیپی نیو ایئر کہا جاتا ہے، اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی سال کے آغاز میں بھی لوگ ہیپی اسلامک نیو ایئر کے نام سے ایک دوسرے کو پیغامات روانہ کر رہے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ کس طریقے سے اس نئے سال کا استقبال کیا جائے؟ دیکھیے، سال گزر گیا، نیا سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ کیا ہم نے گوایا، کیا ہم نے پایا، کیا ہم نے کھویا، کیا ہم نے حاصل کیا، اس کا ایک جائزہ ہمیں لینا چاہیے کہ سال گزشتہ ہم نے کیا حاصل کیا، کیا پایا، کیا کھویا، کتنی ہم نے عبادت کی، کتنے سارے گناہ کیے۔ اس نئے سال میں ایک نئے حوصلے کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے وعدوں کے ساتھ ایک نئی زندگی کا ہم آغاز کریں۔ پچھلی زندگی کے گناہوں سے ہم توبہ کریں اور اس نئے سال میں ایک نئی زندگی کو لے کر ہم چلیں، جس میں عبادات ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو اور شریعت پر عمل کرنے کی تمنا بھی ہو، ارادہ بھی ہو، پختہ عزم بھی ہو۔ یہ چیز لے کر چلیں گے تو یہ اصل چیز ہے، ورنہ یوں ہی تو سال گزرتے چلے جائیں گے اور اس طرح ہماری عمریں بھی گزرتے چلی جائیں گی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ہمیں سال گزشتہ کا جائزہ لینا چاہیے اور آنے والے اس سال کا ہم استقبال ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ کریں کہ ہم اس میں کچھ کریں گے اور اس میں کچھ بنیں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اگر ہم نے کر لیا تو گویا کہ اس سال نئے سال کا استقبال ہوا۔ صرف نیو اسلامک ہیپی ایئر کہنے سے ظاہر سی بات ہے اس نئے سال کا صحیح استقبال نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں ماہ محرم کی تو ماہ محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ حرام سے اس میں کیا مراد ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ایک اہم دن 10 محرم الحرام عاشورے کا دن اسے کہا جاتا ہے، اس کی اسلام میں کیا اہمیت، افادیت، فضیلت ہے؟ یہ محرم الحرام سے مراد یہاں پہ حرام کوئی چیز نہیں ہے بلکہ محترم مراد، جیسے بولتے ہیں حرم مکی، حرم مدنی۔ حرم سے مراد یعنی قابل احترام، محترم، عظمت والا، اہمیت والا۔ محرم الحرام کو محرم الحرام اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بڑی عظمت والا، بڑی اہمیت والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قوموں پر، مختلف انبیاء علیہ السلام پر انعامات اور احسانات کیے ہیں، اسی لیے اس مہینہ کو محرم الحرام کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ عظمت و برکت والا مہینہ۔ اور یہ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے، وہ اہمیت ہے، یہ اس دن سے ہے جس دن کے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس 12 ہے، جس دن کے آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ منہا 4 حرم،
اس میں سے 4 مہینے حرمت والے، احترام والے ہیں، اس میں سے ایک مہینہ محرم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محترم بنایا، اس کو عظمت والا بنایا اسی دن جس دن کا آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو محرم الحرام کی فضیلت اور اہمیت آسمان و زمین کے تخلیق کے وقت سے ہی ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں محرم الحرام کی اہمیت تھی، اور وہ محرم الحرام کو محترم مہینہ قرار دیتے تھے اور باضابطہ اس مہینے میں عبادت کیا کرتے تھے. ناظرین اس وقت ایک کالر فون لائن میں ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد، پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں انور اقبال پٹنہ بہار سے بات کر رہا ہوں جناب. جی انور اقبال صاحب، پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں. فرمائیے کیا سوال ہے؟ محرم کے روزے کے عاشورے کے علاوہ نفلی عبادات میں کون کون سی چیز افضلیت کا مقام رکھتی ہے؟ جی قبولیت کا مقام رکھتی ہے کہ سال بھر اللہ تعالیٰ اپنے حفظ امان میں سب کو رکھے، ہم کو، آپ کو. آمین. جی سمجھانا نمبر 1. جی نمبر 2، یہ کبھی کبھی آپ ریکارڈیڈ دکھلا دیتے ہیں، مفتی صاحب چھٹی تو چلے جاتے ہیں، بشری تقاضا تو لازم ہے سب کے ساتھ. جی ویسے آپ کو گمان مفتی صاحب پہ کیوں جاتا ہے؟ بہت ساری تکنیکی چیزیں ہوتی ہیں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بعض مرتبہ ہمیں پروگرام کو دہرانا پڑتا ہے. جی نہیں، پروگرام میں تو خیر آپ بہت زیادہ بہتر اینکر آپ سے نہیں، آپ نیوز پڑھنے کا انداز اور سوال پوچھنے کا سپلیمنٹری کوسچن ہم جی میرا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف مفتی صاحب کو ہی مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، بہت ساری اور وجوہات ہوتی ہیں جو ہم نہیں بتا سکتے. جی جی سمجھانا. جی ٹھیک ہے، تفصیل سے ذرا ساتھ بات کرا دیجیے. جی دوسرا کوئی سوال آپ پوچھ رہے تھے غالباً؟ محرم کے سوال ہی اسی کا ہے، پہلے محرم بتا دی، پھر اس کے بعد پھر آپ کو پروگرام پابندی سے دیکھتے ہیں. ضرور. بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب پروگرام میں شامل ہونے اور پروگرام کو مستقل دیکھنے کا. دیکھتے رہیے پروگرام. ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی محترم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میرا نام محمد رحمت خان ہے، میں ورنگل سے بات کر رہا ہوں. جی محترم، پروگرام میں کیا یہ جنات کی عمر کیا رہتی ہے اور ان کو موت اور پیدائش پیدا اس میں جو مسلمان اور ہندو غیر مسلم ایسا رہتے کیا؟ جی ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی شامل کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. انور اقبال صاحب نے پٹنہ سے سوال کیا ہے، بڑا اہم سوال ہے. اس سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، بھی پروگرام میں شامل کریں. السلام علیکم. جی پروگرام میں خیر مقدم ہے. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لکھنؤ سے بات کر رہے ہیں. جی سلمان نام ہے ہمارا. جی ہم پوچھنا یہ ہے کہ وہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں احرام وغیرہ لے کے، جی تو جو احرام واپس وہاں سے لاتے ہیں تو زمزم میں ڈبو کر لاتے ہیں، جی تو جی اس کو کہتے ہیں انتقال کے وقت اسی میں دفنایا جاتا ہے. جی جی تو جی یہ کہاں مطلب اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں بتا بہت دیں. اچھا سوال کیا ہے بہن آپ نے. ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. ایک اور کالر شخص ہمارے ساتھ ہیں. ہم اپنے ناظرین سے خواہش کریں گے کہ جس وقت ہم سے ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے ہیں اپنے ٹیلی ویژن کی ٹی وی کی آواز کو ترقی کر دیں، کم کر دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم پروگرام میں آپ کے خیر مقدم ہے. جی ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ افتخار عالم بولے گا. افتخار عالم صاحب. جی افتخار عالم صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ اسلام وضو کے وقت جی اور کھانا کھاتے وقت، ٹھیک ہے، اور اذان ہو رہا ہے اس وقت سلام کرنے سے ٹھیک ہے، تو سلام کا جواب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیا وضو کرتے وقت، اذان کے وقت اور کھانا کھاتے وقت سلام کرنا یا پھر اس کا جواب دینا درست ہے؟ ضرور انشاءاللہ اس تعلق سے جانیں گے. بہت بہت شکریہ افتخار عالم صاحب پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. انور اقبال صاحب نے پٹنہ سے سوال کیا ہے کہ محرم میں جیسا کہ ہم نے شروع میں عاشورے کے تعلق سے گفتگو کی، کیا میں اس کے تعلق سے تفصیلی اظہار خیال کرنے کی آپ سے درخواست کروں گا کہ عاشورے کا روزہ کتنا اس کی فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے اسلام میں، اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ ایک اہم بات کی طرف انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ نے کہا کہ محرم ایک احترام والا مہینہ ہے اور پھر اس سال کا آغاز اس ماہ سے ہو رہا ہے، نفلی عبادات کی اس میں کیا فضیلت اور اہمیت ہے؟ محرم یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس میں پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک روزہ رکھنا یہ بہت بہتر ہے، مستحب اور مسنون ہے.
اور خاص طور سے 10 اور 11 کا روزہ یا 9 اور 10 کا روزہ یہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو چونکہ یہ روزہ ابتدائی اسلام میں فرض تھا، لیکن جب رمضان کی فرضیت ہوئی تو عاشورہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور وہ اس کا نفل ہونا باقی ہے، اسی لیے 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، 1 دن پہلے اور 1 دن بعد کو ملا لیا جائے، 9 یا 10 یا 10 یا 11 کا رکھا جائے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی صرف 10 کا روزہ رکھ لیا تو بھی اس کی گنجائش ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک نوافل عبادت کی بات ہے تو بالکل آزادی ہے، آپ اپنی سہولت کے لحاظ سے جو چاہے نفل عبادت کر سکتے ہیں۔ ایسے قرآن کی تلاوت اور کثرت سے روزہ رکھنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ محمد احمد خان صاحب نے ورنگل سے سوال کیا ہم سب کہ کیا جنات کی کیا عمر ہوتی ہے، کہ کب تک وہ زندہ رہتے ہیں، اور پھر کیا ان میں بھی انسانوں کی طرح پیدا ہونا، مرنا، وفات پانا، کیا ان کے بھی سلسلہ چلتا ہے، اور پھر کیا ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا ان میں بھی مسلم اور غیر مسلم ہوتے ہیں؟ سوال تو بہت اچھا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کو انسانوں سے دلچسپی ہونی چاہیے، جناتوں سے دلچسپی کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ نہ ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کے پاس جا سکتے ہیں، یا اور نہ وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں، تو ان کے عمر معلوم کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ عام طور سے انسانوں کو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے جناتوں کے سلسلے میں، حالانکہ جو اجنہ حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس وہ سارے پرابلمز اور سارے مسائل ہیں جو انسانوں کے ساتھ ہیں۔ توالد و تناسل کا وہی طریقہ ہے جو انسانوں کے پاس ہے، نارمل ڈیلیوری، آپریشن کی ڈیلیوری، ان کو بھی سردی جاڑا بخار لگتا، وہ جس طرح ہم اور آپ کماتے ہیں اس طرح وہ بھی کماتے ہیں، ان کے پاس بھی ٹی وی چینل ہے، ان کے پاس بھی بینک ہے، ان کے پاس پولیس ہے، محکمہ ہے، یعنی تمام وہی چیزیں ہیں جو انسانوں کے پاس ہے۔ ان کی دنیا الگ ہے، ہماری دنیا الگ ہے، ورنہ رہائش کے لحاظ سے ہمارے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کو بھی اگر سعودی عرب جانا ہے تو جہاز کا ٹکٹ لینا پڑتا ہے جس طرح ہم کو لینا پڑتا ہے، ان کے پاس پاسپورٹ اور ویزا کا مسئلہ ہے، ان کے پاس دہشت گردی ہے، ان کے پاس بھی گنڈا گردی ہے، اور ان کے پاس بھی یہ سارے مشکلات اور مسائل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ سوچتے ہیں کہ جنات جہاں چاہے رہ لیتا ہے، جہاں چاہے کھا لیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کی عمریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ دی ہے، تقریباً 70 اور 80 سال کی عمر میں وہ لوگ بالغ ہوتے ہیں، اور 120 اور 130 سال میں شادی ہوتی ہے، 200 300 400 سال کی عمر ہوتی ہے، بعض لوگوں کی 600 سال تک کی عمریں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عمر زیادہ دے رکھی ہے انسانوں کے مقابل میں، لیکن آپ انسانوں کی فکر کیجئے، ان کی فکر میں مت پڑیے۔ ایک اہم سوال لکھنؤ سے ایک بہن نے سلمہ صاحبہ نے کیا ہے کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگ حج سے واپس ہو رہے ہوں تو وہاں سے جو ان کا احرام ہوتا ہے، احرام کا جو کپڑے ہوتے ہیں اسے زمزم میں بھگو کر دھو کر لاتے ہیں، اور اسے بڑا احتیاط سے رکھا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی تاکید کی جاتی ہے کہ انتقال کے بعد اس میں ہی انہیں ایک کفن دیا جائے۔ تو کیا یہ واقعی اس کی کوئی فضیلت ہے، افضلیت ہے؟ اور پھر زمزم میں جو کپڑا دھو کر آئے، پاک ہو کر آئے، تو کیا اس سے اگر کسی کو کفن دیا جاتا ہے تو کیا وہ سمجھیے کہ جنت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ کسی طریقے سے اور بھی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ حضر اسود پر لوگ کوئی تسبیح مل رہا ہوتا ہے، کوئی ٹوپی نکال کر مل رہا ہوتا ہے، اور ان کپڑوں کو متبرک سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو بھی لوگ پھاڑ پھاڑ کر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، انسان کو جو کام آنے والی چیز ہے وہ انسان کا عقیدہ صالح اور عمل صالح۔ اگر انسان کے پاس عقیدہ صالح نہیں، عمل صالح نہیں، تو پورا خانہ کعبہ کے غلاف اس کا کفن بنا دیا جائے تو بھی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا کرتا اتار کر دیا تھا، اور اس کرتے میں باضابطہ اس منافق کو کفن دیا گیا، لیکن اس کے باوجود اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی بشارت دی۔
تو اس طرح غلو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. صحابہ کے زمانے میں بھی حج ہوتا تھا، عمرہ ہوتا تھا، اور وہ لوگ بھی زمزم کو پیتے تھے، لیکن اس طریقے سے احرام کو زمزم میں بھگو لینا، اس کو لا کے رکھ لینا اور یہ سمجھنا کہ اس میں کفن کے دینے کی بنیاد پر کچھ یعنی فائدہ ہوتا ہوگا، یا فرشتے سوچ دیتے ہوں گے کہ جانے دو احرام کا کفن ہے اس کو چھوڑ دو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. انسان کا عمل صالح ہے، عقیدہ صالح ہے، تو چاہے وہ کفن کے ساتھ جائے یا بغیر کفن کے ساتھ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہت اچھا انتظام کرے گا. لیکن اگر عقیدہ صالح نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، تو چاہے وہ کفن کسی چیز کا پہن کے جائے اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے ہم مسلمانوں کو اپنے اعمال اور اپنے عقائد کی فکر کرنی چاہیے، اس طرح کے غیر ضروری چیزوں میں اپنے آپ کو نہیں لگانا چاہیے. ایک سوال افتخار عالم صاحب نے کیا ہے مفتی صاحب کہ وضو کے دوران یا پھر اذان ہو رہی ہو ایسے وقت میں، یا پھر اگر کھانا کھایا جا رہا ہو، اگر ایسے میں کیا کسی کو سلام کرنا درست ہوگا، یا اگر کسی نے سلام کر دیا تو پھر کیا اس کا جواب دینا واجب ہوگا؟ دیکھیے بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اس وقت سلام نہ کیا جائے. مثلا اذان ہو رہی ہو تو اس وقت سلام نہ کیا جائے، اذان کا جواب دیا جائے. اسی طرح کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہو تو کھانا کھانے والے کو بھی سلام کرنا بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ اگر لقمہ اس کے منہ کے اندر ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے جواب دینا مشکل ہوگا. الا یہ کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہو تو آپ سلام کر رہے ہیں یہ مقصد سے کہ کچھ مجھے بھی بلا لے کھلا لے، تو اس طرح کی بہر صورت گنجائش ہے. کھانا کھاتے وقت سلام کرنا کوئی حرام و ناجائز نہیں ہے، سلام کیا جا سکتا ہے لیکن احتیاط کرنا بہتر ہے. اسی طرح وضو کے درمیان چونکہ اذکار وضو ہوتے ہیں، وضو کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ پڑھنا بہتر ہے، اس لیے اس وقت سلام کرنا بہتر نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے کر لیا تو یہ ناجائز و حرام بھی نہیں ہے. اور اگر وضو کرتے کرتے کسی نے جواب دے دیا، یا اذان سنتے سنتے کسی نے جواب دے دیا، یا کھانا کھاتے وقت جواب دے دیا، تو اس کی بہت صورت گنجائش ہے. ناظرین پروگرام راہ ہدایت میں وقت چلا ہے، ایک مختصر وقفے کا جائیے گا، نہیں لوٹیں گے کچھ ہی دیر بعد اور انشاءاللہ جاری رہے گا پروگرام راہ ہدایت. السلام علیکم ناظرین، پروگرام راہ ہدایت میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلام الدین، اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شوکت ثنا قاسمی صاحب. ناظرین، جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے کہا کہ الحمدللہ ایک نئے سال اسلامی سال میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو حفظ امان میں اپنی رکھے، اور جیسا کہ مفتی صاحب نے شروع میں کہا کہ اس میں بجائے اس میں کہ ایک دوسرے کو صرف مبارکباد دی جائے، ہیپی نیو ایئر کہا جائے، اس بات کی طرف زیادہ توجہ دیں کہ ہم گزشتہ زندگی ہماری گناہوں میں گزر رہی تھی اس کو کس طریقے سے ہم بدلیں، اور نئے سال کا کس طریقے سے ہم ایک صحیح سمت میں آغاز کریں. اس میں گفتگو ہم نے کی یوم عاشورہ کے تعلق سے اور پھر نفلی عبادات کے تعلق سے. عاشورہ کے روزے کے تعلق سے میں ایک سوال سب سے جاننا چاہوں گا کہ کیا اس میں نیت ہم کس طریقے سے کریں، کیا نفلی روزے کی نیت کی جائے، اور اگر کی جائے تو کس طریقے سے کی جائے؟ عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ نفل روزہ ہے، اور نفل روزہ نفل کی نیت سے رکھیں گے. آپ سحری کر رہے ہیں، سحری کر لینا بھی نیت کے قائم مقام ہو جائے گا، نیت کے گویا کہ وہ درجے میں ہے. اور اگر کوئی زبان سے نیت کرنا چاہے تو نیت کر لے کہ میں کل عاشورہ کا روزہ رکھوں گا، بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے. ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا عاشورہ کے جو 10 دن ہوتے ہیں اس کی کوئی زیادہ اہمیت اور فضیلت محرم الحرام میں رکھی گئی ہے؟ عاشورہ کے پہلے ہفتے کی اور آخری ہفتے کی یا درمیانی ہفتے کی ایسی کوئی خاص فضیلت تو نہیں ہے، لیکن روزے کے سلسلے میں پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک روزہ رکھنا یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، زیادہ فضیلت کا باعث ہے، اس لیے اس کا اگر اہتمام ہو جائے تو بہتر ہے.
ایک بات اپنی شروع میں آغاز میں کہی تھی کہ دنیا کا آغاز اسی ماہ محرم سے ہوا تھا 10 تاریخ. عام طور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت برپا ہوگی وہ بھی 10 تاریخ کو ہوگی. جمعہ کا دن ہوگا کہ یہ صحیح ہے؟ ایسی کوئی روایت تو صحیح نہیں ہے، لیکن بہر صورت کتابوں میں یہ بات ملتی ہے علامات قیامت میں کہ 10 محرم کو جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی، اور دنیا میں بڑے بڑے واقعات جو پیدا ہوئے ہیں یہ محرم میں ہی ہوئے ہیں. مسلمانوں نے جتنے بڑے بڑے ملک فتح کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ محرم کے مہینے میں کیے. قیصر روم کو جو شکست ہوئی تھی وہ محرم کے مہینے میں ہوئی تھی. یہودیوں نے مسلمانوں سے اپنا ملک اور وطن ہارا یعنی خیبر، وہ بھی محرم کے مہینے میں ہوئی تھی. تو محرم میں بہت بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں. تو ممکن ہے جو بعض کتابوں میں بات لکھی ہے کہ قیامت بھی اسی مہینے میں جمعہ کے دن 10 محرم کو قائم ہوگی، یہ بہت حد تک صحیح بھی ہو. ناظرین کالر سے فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ہاں، میرے پاس صرف 5 تولے سونا ہے اور جی. 1 سال گزر چکا ہے. جی ہاں، تو مجھے زکوٰۃ دینا واجب ہوگا یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ آپ کے پاس رقم بھی ہے؟ رقم والا کچھ نہیں، صرف 5 تولے سونا. اور جس پر 1 سال کی مدت گزر چکی ہے. ٹھیک ہے. مجھ سے کچھ اور جاننا چاہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے. ضرور. آپ اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ہاں، یوسف خان گوکندہ کی نوٹ نادر مہاراشٹر. یوسف صاحب ناندیر سے. ٹھیک ہے یوسف صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. ضرور. ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذکر عالم سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ ابھی آپ کے مطلب رائے سے پہلے ایک آپ نے کربلا کا بولا، اس میں مولانا صاحب حضرت حسین علیہ السلام بتائے. جی ان کے بارے میں بیان کر رہے تھے تو حضرت حسین علیہ السلام بتائے. کیا حضرت حسین علیہ السلام ہے جی رضی اللہ عنہ؟ جی ٹھیک ہے. دراصل اصل میں وہ جو پروگرام تھا اور جو وہ عالم دین اس وقت خطاب کر رہے تھے وہ شیعہ برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے ہاں علیہ السلام کہا جاتا ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا بہتر درست ہے. انشاءاللہ اس وقت تو ہم نے اس سے پہلے بھی کی ہے، اور انشاءاللہ ایک اور بات پھر اس حساب سے جان لیں گے. ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میرا نام اعجاز احمد بٹ. جی اعجاز صاحب کشمیر سے. ہاں کشمیر سے. جی محترم فرمائیے، کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے مفتی صاحب سے یہ کہ محرم الحرام میں یہاں کشمیر میں شادی نہیں کرتے. جی جی کیوں نہیں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے. بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے. نہ صرف کشمیر میں بلکہ ہم آپ کو اطلاع دینے کے بہت سارے مقامات ہندوستان کے ایسے ہیں، بر صغیر میں غالباً ایسے ہیں کہ وہاں پر محرم میں سفر میں شادی کرنے کو منحوس سمجھا جاتا ہے. ایک اچھا سوال ایک اہم موقع پر آپ نے کیا. بہت بہت شکریہ اعجاز احمد بٹ صاحب. سب سے پہلے تو ہم یوسف صاحب کا جنہوں نے ناندیڑ سے سوال کیا ان کا سوال شامل کرتے ہیں کہ صرف 5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس صرف 5 تولے سونا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نقد رقم نہیں ہے، لیکن 1 سال اس پر گزر چکا ہے، تو کیا اب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ سونا پہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 2 شرط ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نصاب کے بقدر ہو، اور سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے. 7.5 تولہ سے مراد 87 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب سمجھا جائے گا، اور پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی جبکہ 1 سال گزر جائے. تو پہلی شرط 7.5 تولہ ہو، اور دوسری شرط کہ اس پر 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. چونکہ آپ کے پاس صرف 5 تولہ سونا ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ایک اور کالر نے ہم سے سوال کیا صاحب کہ کیا حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کرنا چاہیے یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس میں پھر پیغمبروں سے تشبیہ ہو سکتی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک پروگرام میں غالباً ہمارے کسی شیعہ عالم دین نے اس تعلق سے دوران ذکر حضرت حسین علیہ السلام کہا. تمام اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، آپ نبی نہیں تھے،
یہ جو القاب ہے علیہ السلام، یہ عام طور سے انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، رضی اللہ عنہ یہ صحابہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، رحمت اللہ علیہ یہ عام بزرگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور چونکہ اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ ہر آدمی جب یہ الفاظ کو سنتا ہے تو اس کا ذہن اس کی طرف جاتا ہے۔ جب بھی علیہ السلام بولا جاتا ہے تو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی ہے، جب رضی اللہ عنہ بولا جاتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ صحابی ہے، جب رحمت اللہ علیہ بولا جاتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ہم تمام اہل سنت والجماعت کے لوگوں سے میں گزارش کروں گا، شیعہ حضرات کا اپنا مسلک ہے، وہ غلط ہے صحیح ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اہل سنت والجماعت حضرات سے میری دو خواہش ہے، دو گزارش ہے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت حسین کہیے، امام حسین مت کہیے، اس لیے کہ امام کا تصور شیعہ مذہب میں وہی ہے جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے پاس نبوت کا تصور ہے۔ اس لیے امام جب شیعہ حضرات بولتے ہیں تو نبی کے معنی بولتے ہیں، اور ہم جو امام بولتے ہیں جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کا معنی پیشوا اور رہنما کے بولتے ہیں۔ تو جب ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں، حضرت فاطمہ کہتے ہیں، اسی طرح ہم حضرت حسین کہیں، حضرت حسن کہیں، امام حسن، امام حسین کہنا یہ اہل سنت کے اور جماعت کے مسلک کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات، جس طرح ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اسی طرح ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہیں، یہ تمام اہل سنت والجماعت کا متفقہ مسئلہ ہے۔ شیعہ برادری کا اس میں اختلاف ہے، ان کا مذہب اور مسئلہ کچھ الگ ہے۔ کشمیر سے اعجاز احمد بٹ صاحب نے ایک اہم سوال کیا ہے صاحب کہ ماہ محرم الحرام جب شروع ہوتا ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے، شادیاں رک جاتی ہیں، اور ہم اس بار بھی دیکھ رہے تھے کہ محرم سے پہلے ذی الحجہ میں جتنی تیزی سے شادیاں ہو سکتی تھی لوگوں نے کی، صبح کی، دوپہر کی، شام کی، شادی خانے لوگوں کو نہیں مل رہے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ کیا محرم الحرام میں واقعی اسلامی تعلیمات ایسی ہیں کہ اس ماہ میں شادی نہ کی جائے، یا پھر اس میں بھی شادیاں خوشیاں کی جا سکتی ہیں؟ یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے تمام اہل سنت والجماعت اور صحیح عقیدہ کے حامل مسلمانوں کے لیے کہ لوگوں سے متاثر ہو کر، شیعی برادری سے متاثر ہو کر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ محرم کا مہینہ یہ ماتم کا مہینہ ہے۔ آپ یاد رکھیے یہ عقیدہ انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے قرآن کریم میں کہ محرم کا باعظمت ہونا ہم نے اسی دن لکھ دیا تھا جس دن کہ ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا کہ محرم الحرام کا مہینہ انتہائی معزز اور محترم مہینہ ہے۔ اور آپ دیکھیے انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کتنا انعام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت 10 محرم کو ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت 10 محرم کو ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود سے 10 محرم کو نکلے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ 10 محرم کو لگی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیڑ سے 10 محرم کو نکلے، حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 محرم کو ہوئی، اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا 10 محرم کو ملی۔ تو 10 محرم کی تاریخ تو اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ 10 انبیاء علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا۔ غزوہ خیبر یہ محرم کے مہینے میں ہوا، قیصر روم کو شکست محرم کے مہینے میں ہوئی، اور مسلمانوں نے بے شمار ملکوں کو فتح کیا، وہ محرم کے مہینے میں کیا۔ خانہ کعبہ پہ پہلی مرتبہ جو غلاف چڑھایا گیا وہ محرم کے مہینے میں چڑھایا گیا۔ تو محرم کا مہینہ تو اس لائق ہے کہ اس میں کثرت سے شادی کی جائے، نہ کہ اس کو ماتم کا اور غم کا مہینہ قرار دیا جائے۔ ماتم کس بنیاد پر قرار دیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی محرم کے مہینے میں ہوئی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم کے مہینے میں ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ام کلثوم سے محرم کے مہینے میں ہوئی۔ تو ظاہر سی بات اتنی ساری اہمیت کے باوجود ہم اس کو ماتم کا مہینہ سمجھ کر شادی کرنا چھوڑ دے، انتہائی غلط عقیدہ ہے
اور دوسروں کے عقیدے سے متاثر ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے لیے قطعاً مناسب نہیں ہے۔ ناظرین کالر صف لائن میں ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، پروگرام میں آپ کا استقبال ہے، اپنا نام بتائیں، کون صاحب کہاں سے بات کریں؟ میں معظم رضوی بول رہا ہوں دہلی سے۔ معظم صاحب دہلی سے۔ فرمایا کہ 5 تولے سونا اگر ہو تو زکات واجب نہیں ہے، لیکن اس 5 تولے کے رقم جو ہے جی اس میں 51 تولے چاندی آ جائے گی، جی جی تو تبھی کا واجب نہیں ہوگی 5 تولے سونا سے؟ ٹھیک ہے، جیسے 5 تولے سونا اگر بیچے ہم تو پھر 52 تولے چاندی آ جاتی ہے اس رقم میں۔ ٹھیک ہے، ہاں ضرور ایک واقعی ایک مسئلہ ہے جی، اس پر ضرور انشاءاللہ فقہی رائے ہم معلوم کرتے ہیں مفتی صاحب سے۔ بہت بہتر آپ نے دوبارہ کال کیا، بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی خیریت سے ہیں حضور؟ الحمدللہ، اپنا اور نام؟ مفتی صاحب خیریت سے ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، اپنا نام؟ حضرت جی محمد عثمان دہلی سے بات کر رہا ہوں۔ عثمان صاحب، جی محترم فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی دراصل میرے سوال تو بہت سارے تھے، لیکن فی الحال میرا ایک سوال یہ ہے جی کہ KBC پروگرام آتا ہے کون بنے گا کروڑپتی، تو جی اس پر جو پیسہ وہ لوگ دیتے ہیں جی تو سوالات کے جوابات سے، جی تو کیا وہ پیسہ جائز ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا میں جی کہ آج جو ہمارا معاشرہ غیر رسمی جو رسم آج کل نبھا رہا ہے شادیوں میں اور دیگر چیزوں کے اندر، تو ان لوگوں کو ہم لوگ کس طرح روکیں، کس طریقے سے کیسے کریں، کیونکہ یہ لوگ جو اس طرح کے حالات بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے اتنا کبھی بار رونا آتا ہے کہ یہ سمجھ لیجیے کہ دل اندر سے ایسا پسیج جاتا ہے کہ لمحے کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کو۔ اسلام اتنی بہترین چیز اللہ جی عثمان صاحب بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ اگر ہم معاشرے کی برائیوں کو دیکھتے ہوئے کھوڑتے بھی ہیں تو یقیناً ایک ایمان کی علامت ہے کہ ہمارے دل میں ایمان کی چنگاری، ایمان کی حلاوت موجود ہے۔ اچھے سوالات آپ نے کیے ہیں، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کو ضرور شامل کریں گے۔ ابھی ایک سوال ایسا کیا تھا مفتی صاحب کی 5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہے تو ظاہر اس میں ایک اور بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر وہ ہم بیچ دیں گے تو جو رقم آئے گی ظاہر ہے وہ 52 تولے چاندی کی رقم سے کہیں زیادہ ہو، ایسی صورت میں کہنا ہے۔ دیکھیے، سونے کا نصاب شریعت نے الگ متعین کیا، چاندی کا نصاب شریعت نے الگ متعین کیا۔ جب تک سونا سونے کی شکل میں، جب تک سونا سونے کی شکل میں ہے تو سونے کا جو نصاب ہوگا اسی حساب سے اس کو زکوٰۃ نکالی جائے گی، چاہے اس کے نصاب میں 2 چاندی کا یا 10 چاندی کا نصاب آتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جب سونا سونے کی شکل میں ہوگا تو سونے کا حکم ہوگا، چاندی جب چاندی کی شکل میں ہوگی تو چاندی کا حکم ہوگا۔ جب اس کو آپ کرنسی کی شکل میں کر لیں گے، آپ سونا کو فروخت کر دیں گے تو فروخت کرنے کے بعد اب وہ سونا سونے کی شکل میں نہیں رہا، وہ کرنسی کی شکل ہے، تب کرنسی کا جو حکم ہوگا اس کا حکم الگ ہوگا، اس کا حکم الگ ہوگا۔ ایک کالر صف لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محترم اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں بابا خان بات کر رہا ہوں ورنگل سے۔ جی محترم۔ تو ہمارے مسجد کے جو امام صاحب ہے وہ فرض نماز جلدی جلدی پڑھا دے رہے اور تسبیحات بھی رکوع کے اور سجدے کے میں ہم لوگ کی ایک تصویر بھی صحیح نہیں مل رہی جی اور ہم چٹھی بھی لکھ کے دیے انہوں اب اگر سامنے آگے وقت کو فیل ہو تو شاید سمجھ کے چٹھی بھی لکھ کے دیے اور ویسے بھی نہیں مانے تو پھر اکیلے میں بولے پھر بھی نہیں مان رہے۔ اب ہم لوگ کو یہی مسجد میں نماز پڑھنا چاہیے یا دوسرا بعض کے محلے میں جا کے پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم اپنا نام؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو کیا زکوٰۃ نکالنا واجب ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی رقم نہیں ہے، صرف 7.5 تولے سونا اگر ہے؟ جی 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 7.5 تولہ سونا ہے۔ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے جیسے ہمارے پاس ٹریکٹر ہے، جی کھیتی وغیرہ ہے، اس سے کماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ محترم پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔
صاحب عثمان صاحب نے دہلی سے ایک سوال کیا ہے کہ عام طور پر ایک ٹی وی کا مشہور شو کون بنے گا کروڑپتی چلتا ہے، اس میں بہرحال سوالات ہوتے ہیں اور پھر وہ جوابات اگر صحیح دیتے ہیں تو پھر وہ انعامی رقم دیتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ رقم لی جا سکتی ہے، کیونکہ کن ذرائع سے وہ رقم آ رہی ہے، وہ بھی ایک بہرحال ایک سوال ہے. دیکھیے یہاں پہ جو رقم دی جاتی ہے اس میں جو انعام جیتنے والا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے. یعنی اگر وہ سوال کا صحیح جواب دیتا ہے اس کو انعام ملے گا، اگر وہ جواب نہیں دیتا ہے تو مقابلے سے باہر آ جائے گا، اس کو کسی طرح کا کوئی انعام نہیں ملے گا. تو اس طریقے سے کسی کے علم اور معلومات پر اس کو انعام دینا اس کی بہر صورت گنجائش ہے. اب دینے والا رقم کہاں سے لا رہا ہے اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور سوال ان کا یہ ہے کہ معاشرے میں جو بے راہبی بڑھتی جا رہی ہے، جو خرافات ہیں، رسومات ہیں، جو اختیار زیادہ سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کہنا یہ ہے کہ بہرحال یہ کہیں نہ کہیں اپنے دل میں گھٹن محسوس کرتے ہیں. کس طریقے سے معاشرے کو ان برائیوں کے چنگل سے نکالا جائے؟ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ محلہ واری باضابطہ ایسی تنظیمیں بنائی جائے، ایسی جماعت بنائی جائے جو ان برائیوں کو روکنے کی کوشش کرے، اور جو لوگ کمیٹی کے افراد وہ خود پہلے وہ برائی سے روکے. آپ اگر شادی کی برائیوں کو روکنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اپنے گھر میں شادی کریں سنت و شریعت کے مطابق. آپ دوسروں کو تو سنت و شریعت کی تعلیم دے اور خود دھوم دھام سے شادی کرے تو ظاہر سی بات اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو محلہ وار تنظیمیں قائم کی جائے جس علماء اور اسی طریقے سے جدید تعلیم یافتہ لوگ شریک ہوں اور ہمدرد ہو، اور محلہ واری سطح پہ اگر اس کو ازالہ منکرات کیا جائے، برائیوں کو روکنے کی کوشش کی جائے، پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ سمجھا کر حکمت سے محبت سے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے اثرات بالکل ظاہر ہوں گے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے خود اپنے آپ کو سنت و شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت ہوگی. بابا رحمان صاحب نے ورنگل سے سوال کیا مفتی صاحب کہ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں کے امام صاحب بڑی جلدی نماز پڑھاتے ہیں اور جو تسبیحات پڑھنی ہوتی ہیں وہ مختلفوں کی ختم نہیں ہوتی ہیں، اور کہ یہ سمجھیے کہ رکوع سے سجدہ، سجدے سے رکوع میں برحل چلے جاتے ہیں. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ انہیں تحریر طور پر بھی لکھ کر دیا گیا اور پھر ان سے ملاقات کرتے ہوئے کہا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سنتے نہیں ہیں. تو کیا ایسے میں دوسری مسجد میں لوگ نماز پڑھیں یا پھر وہاں پر بھی ان کی نماز ہو جائے؟ امام کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ نماز پرسکون انداز سے پڑھائے اور مقتدی پرسکون انداز سے نماز پڑھے. اس طرح سے جلد بازی میں نماز پڑھنا کسی کے لیے بھی قطعاً مناسب نہیں ہے. امام صاحب کو آپ نے تحریری اور تقریری دونوں اعتبار سے آپ نے سمجھانے کی کوشش کی. ایک کوشش اور کیجئے کہ جو ذمہ دار حضرات ہیں مسجد سے ان سے ملیے اور ان سے اپنی مشکلات کو سامنے رکھیے، امام صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی جائے. اگر امام صاحب سمجھ جا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ جہاں تک نماز کے درست ہونے کی بات ہے نماز تو بہر صورت آپ کی درست ہو جائے گی. اگر رکوع اور سجدے کی ایک تسبیح بھی اگر آپ نے پڑھ لیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی. ناظرین، پروگرام راہ ہدایت کے آخری لمحات میں ہم ہیں. ایک آخری سوال مفتی صاحب کہ ابھی جیسا کہ ہم نے زکوٰۃ سونے کے کی مقدار کے تعلق سے نصاب کے تعلق سے گفتگو کی تھی، ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہو تو کیا اس پر 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی؟ ان کے پاس کھیتی وہ غالباً کرتے ہیں، وہ کھیتی کے غالباً کھیت ہوں گے اور پھر ٹریکٹر اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں. 7.5 تولہ یعنی 87 گرام 975 ملی گرام اگر سونا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. جہاں تک مسئلہ ٹریکٹر کا ہے یا کھیتی باڑی کے جو آلات ہوتے ہیں، سامان ہوا کرتے ہیں، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ناظرین، پروگرام راہ ہدایت کا وقت یہیں پر ختم ہونا چاہتا ہے. ایک مرتبہ ہم پھر آپ کی اور ساتھ ہی ساتھ مفتی محمد شوکت ثنا قاسمی صاحب کے مشکور ہیں کہ آپ کے سوالات اور مفتی صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہاں سے جوابات دیے ہیں، اس کی وجہ سے پروگرام کو رونق بخشی گئی ہے. ہم ایک مرتبہ پھر اللہ رب العالمین سے ہی دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے یہاں پر کہا ہے، سنا ہے، اس پہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام راہ ہدایت کو مجھے یہیں پر ختم کرنے کی اجازت دیں اور دیکھتے رہیں صرف ٹی وی. خدا حافظ.